باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آپ سب کو اسلام ٹائم اور آئی ٹائمز ٹی وی کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آج جبکہ پورا عالم اسلام یاد ابراہیمی اس قربانی کی صورت میں کہ جو انسانوں کو اللہ کی بندگی میں قائم رکھتی ہے اور شیطان کی قید سے آزاد کراتی ہے، منا رہا ہے، ایسے میں پاکستان کا ایک درد آشنا باعمل باوقار متدین عالم دین امام جمعہ کوئٹہ علامہ غلام حسین وجدانی گزشتہ 1.5 ماہ سے سعودی عرب کی قید میں ہے۔ حاضرین محترم، علامہ حسنین وجدانی کو اپریل کے مہینے میں عمرے سے واپسی پر طائف ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا گیا اور اب تک ان کی رہائی عمل میں نہیں آئی۔ اس حوالے سے ہم نے کوئٹہ میں مقیم جناب علامہ قاسم بہجتی صاحب سے گفتگو کی ہے۔ آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی اپنی طرف سے آپ کو اور آپ کے ویورز کو سلام عرض کرتا ہوں اور عید قربان، عید الاضحیٰ اور آنے والی عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ ہم بھی آپ کا اسلام ٹائمز کی انتظامیہ کی طرف سے اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ٹائم دینے پر بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت سے ٹائم دیا۔ اگر صاحب، پہلے تو ہمارے حاضرین اور ناظرین اور سامعین کے لیے علامہ غلام حسین وجدانی کا تعارف اور ان کی فعالیت کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام حسنین وجدانی ان کا نام ہے۔ اچھا جی، ان کا تعلق گلگت سے ہے اور وہ کوئٹہ میں مقیم ہے اور کوئٹہ میں امام جمعہ بھی ہے اور امام جماعت بھی تھے، لیکن ابھی کسی امام بارگاہ میں امام جماعت نہیں، لیکن امام جمعہ ہے۔ جی، علامہ غلام حسنین وجدانی کوئٹہ کے ایک بہت ہی مشہور عالم دین ہے اور سب سے بڑی خوبی علامہ حسنین وجدانی صاحب کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اتحاد بین المسلمین کے داعی رہے ہیں۔ ہمیشہ ان کی کاوشیں کوئٹہ میں اور بلوچستان کے تمام مذاہب کے علماء ان کی ان فعالیتوں سے واقف ہیں۔ ماشاءاللہ ہمیشہ سے ایکٹیو رہے ہیں مجالس میں اور اسی طرح دیگر جو ہے اجتماعی امور میں علامہ صاحب ہمیشہ سے آگے رہے ہیں اور ایک بہت ہی نرم مزاج، بہت ہی شریف النفس انسان ہے علامہ غلام حسین وجدانی صاحب۔ اچھا اکثر جیسے آپ نے ان کے تعارف میں بتایا کہ انتہائی متحرک اور فعال شخصیت ہے، یقیناً جب جی عمرے جیسی سعادت پہ آپ تشریف لے گئے تو ان کی فعالیت، ان کے تحرک کو شاید ان کا جرم جانتے ہوئے سعودی عرب میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اس حوالے سے کوئی وجوہات، کوئی چارج شیٹ، کوئی مقدمہ بنا، کچھ تفصیلات بتا سکتے ہیں ہمیں؟ متاسفانہ ابھی تک اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی اطلاعات ہمیں موصول نہیں ہوئی کہ ان کے گرفتاری کی کوئی خاص وجہ اگر ہے تو وہ ابھی تک کم از کم میرے اطلاع میں نہیں ہے کہ مطلب ان کو کس وجہ سے روکا گیا ہے، سعودی عرب میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی کوئی جو ہے مطلب شفاف جو وجہ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے ابھی تک۔ یعنی ابھی تک ان کے اہل خانہ کو بھی اور کسی کو بھی، یعنی مدرسے یا مسجد کو، کوئی ایسی تفصیلات سعودی قونصلیٹ یا سعودی حکومت سے نہیں مل سکی؟ نہیں، ابھی تک مطلب مختلف لوگ جو ہے مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو کنفرم، جو حقیقی اور جو اصلی وجہ ہے ان کی گرفتاری کا وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ مطلب اصلی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جی، اچھا صاحب، یہ تو ہم کیا علامہ صاحب کی گرفتاری کے بعد رہائی کی آزادی کے لیے آزادی کے لیے کوئی کاوشیں کی گئی ہوں، کوئی پاکستانی حکومت سے، سعودی حکومت سے رابطہ کیا گیا ہو، یا کوئی وزارت خارجہ نے ہماری کوئی فعالیت دکھائی ہو، یا دیگر دیکھیے، وزارتیں؟
جی جی جی، ہمارے جو بعض مذہبی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کچھ کوششیں ہو رہی ہے ان کی طرف سے، انہوں نے متعدد جو ہے اور مختلف شخصیات کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے ہیں انہوں نے، لیکن ابھی تک میری نظر میں جتنا انہوں نے کوشش کرنا تھا وہ کوشش نہیں کر رہے، اور جو مؤثر اقدامات انہوں نے اٹھانے تھے وہ نہیں اٹھا رہے اس حوالے سے۔ اور وزارت خارجہ کی طرف سے تو افسوس کی بات ہے کہ کوئی مطلب ان کی طرف سے ہیلپ نہیں ہوا ابھی تک۔ ہمارے کچھ دوست کچھ دن پہلے سعودی عرب میں جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ گئے تھے ایک دفعہ میرے خیال سے یہاں سعودی سفارت کیا کہتے ہیں پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے وہاں سعودی عرب میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ غلام حسنین وجدانی کے نام سے کوئی شخص یہاں سعودی عرب میں گرفتار ہو چکا ہے، اور وہ یہاں ابھی قید میں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے علم میں ہی نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے تو ہماری اپنی مذہبی جماعتوں کی سستی ہے، جس طرح ان کو کوشش کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا ہے، اور وزارت خارجہ تک جو ضرور انہوں نے لیٹرز وغیرہ لکھے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی جو ہے قابل تحسین یا کہے کہ مطلب مؤثر کوئی اقدام نہیں ہوا ان کی طرف سے۔ اچھا اصل ایک سوال بڑا اہم، آپ نے شروع میں ان کا تعارف بھی کروایا کہ علامہ حسنین وجدانی صاحب کی دیگر فعالیت مقامی طور پہ کیا تھی، تنظیمی یا اداروں یا جسے کہہ سکتے ہیں ملی حوالے سے؟ البتہ علامہ صاحب کا تعلق کسی خاص ادارے سے نہیں ہے، وہ کسی ادارے سے منسلک نہیں ہے، وہ بس آزاد جو ہے اپنی فعالیتیں انجام دے رہے تھے وہاں یہیں کوئٹہ میں، مجالس کی صورت میں، کلاسز کی صورت میں، اور اچھا امام جمعہ بھی ہے وہ، اور اسی طرح مختلف جو ہے زیارتی کیا کہتے ہیں سفر پر بھی وہ جاتے تھے، اسی لیے وہ اسی دفعہ بھی وہ عمرے کے سفر میں وہ گائیڈ تھے کسی قافلے کے ساتھ۔ تو ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے یا کسی مذہبی ادارے سے نہیں ہے۔ اچھا اچھا، جی نہیں امام جمعہ تھے۔ جی اچھا سب جی جی، امام دیکھنے میں، جمعہ۔ جی جی دیکھنے میں آیا کہ گزشتہ دنوں ایک متحرک فعال مزاحمتی نوجوان کو کچھ 6-7 ماہ پہلے گرفتار کیا گیا، اور اس پہ بھی ہماری ملی تنظیمیں اس طرح احتجاج یا روابط نہیں کر سکی جیسا کہ حق بنتا ہے۔ اور اب بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں موجود ہماری جو سیاسی ملی مذہبی جماعتیں ہیں، قیادتیں ہیں، انہوں نے علامہ حسنین وجدانی کی رہائی کے حوالے سے کوئی آواز اٹھائی یا کوئی کوشش ہوئی، یا کیا نظر آ رہا ہے آئندہ کہ کچھ ایسا امکانات میں ہے؟ جی، ریسنٹلی جو ہے ایک ہمارے جو مذہبی سیاسی جماعت ہیں ان کی طرف سے ایک میں نے ویڈیو دیکھی، جس میں وہ علامہ غلام حسنین وجدانی صاحب کی رہائی کے لیے پاکستانی وزارت خارجہ اور پاکستانی گورنمنٹ سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ تو اس حد تک دیکھنے میں آیا کہ البتہ وہ بھی تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ ویڈیو جاری کر دیا ہے، اور البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، اس سے پہلے بھی الحمدللہ انہوں نے اپنی طرف سے کوششیں کی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ مطلب یہ کوششیں ان کی طرف سے کافی نہیں ہے، جتنا انہوں نے کوشش کرنا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ بہرحال شاید ہمیں پتہ نہیں ملکی سطح میں اور اس کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل لیول میں بعض جو ہے حساسیتیں اور بعض جو ہے شاید رکاوٹیں اور مشکلات ہوں ان کے سامنے اور مصلحتیں ہوں، اس وجہ سے شاید بعض اقدامات وہ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن میں اپنے تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ آپ جو ملکی سطح میں بہرحال آپ کی فعالیتیں ہیں اور آپ ایک سیاسی اور مذہبی جماعت ہیں اہل تشیع کے پاکستان میں، آپ کی طرف سے بھرپور کوشش ہونی چاہیے تاکہ خدا نخواستہ آئندہ بھی کسی عالم کے ساتھ، کسی شیعہ عالم کے دین کے ساتھ یہ اس طرح کا ظلم نہ ہو، کیونکہ یہ خدا نخواستہ اگر یہاں نہیں رکا تو آئندہ یہ سلسلہ بنے گا۔ سعودی عرب میں جانے والے ہمارے جو شیعہ علماء ہیں وہ قافلوں کے ساتھ جاتے ہیں وہاں صرف رہنمائی کے لیے، صرف گائیڈ کے لیے، صرف مذہبی گائیڈنس کے لیے وہ جاتے ہیں۔ علامہ غلام حسنین وجدانی صاحب تو ماشاءاللہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ایک اتحاد بین المسلمین کے داعی رہے ہیں، وہ
ہمیشہ سے جو ہے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، فرقہ واریت اور تفرقے والی باتیں کرتے ہی نہیں وہ. تو اس طرح کے بے گناہ اور شریف النفس عالم دین کو اگر آئندہ بھی اسی طرح دوسرے علماء کو بھی گرفتار کیا جائے تو یہ واقعاً ملت تشیع کے لیے بہت بڑا ایک نقصان ہوگا اور ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. لہٰذا اس حوالے سے میں گزارش کرتا ہوں اپنی سیاسی مذہبی جماعتوں سے کہ وہ بھرپور انداز میں کوشش کریں اور فعالیتیں انجام دیں تاکہ علامہ صاحب جو ہے جلد از جلد رہا ہو کر اپنے فیملی کے جو ہے آغوش میں دوبارہ وہ پہنچ جائیں. اگر کاظم، بڑی اہم بات آپ نے کی، اور یقیناً دو ممالک اور برادر اسلامی ممالک پاکستان اور سعودی عرب، ان کے ہمیشہ سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. اور آغا وجدانی یا دیگر پاکستان سے جانے والے علماء جب بھی عمرہ، حج یا دیگر زیارات کے لیے جاتے ہیں تو ان کی مصروفیات فقط عبادتی اور زیارتی عوامل پہ مرکوز ہوتی ہیں، نہ کہ وہاں کے مقامی قوانین کی کوئی خلاف ورزی کی جائے. اور وجدانی صاحب کے حوالے سے بھی کوئی ایسا شواہد یا کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے مقامی قوانین کو کوئی چیلنج کیا ہو یا اس کی خلاف ورزی کی ہو. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ہماری ملی جماعتوں کو کم از کم جو حکومتی جسے کہہ سکتے ہیں ایوانوں میں موجود ہیں، انہیں یہ آواز بلند کرنی چاہیے؟ اور اب جب کہ ایام ازاں آنے والے ہیں، اس سے پہلے پہلے جی وجدانی صاحب جیسی متدین، فعال اور پھر پرامن شخصیت، جو فقط اتحاد جی بین المسلمین نہیں بلکہ حکومتی اور سیاسی حوالوں سے بھی مقامی طور پہ ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں کہ جسے یہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی خدا نخواستہ ریاست دشمن عناصر میں سے ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بالکل کہ اس حوالے سے جہاں ملی اور قومی ہمارے حکومتی اداروں کو بھی متحرک ہونا چاہیے؟ بالکل، ایک پاکستانی سٹیزن اور ایک پاکستانی شہری اور ایک جو ہے شریف اور قانون کو فالو کرنے والا جو ہے پاکستانی شہری ایک مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں وہاں. بہرحال اس حوالے سے پاکستانی حکومت اور ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی ایک شہری اور ایک اپنے سٹیزن کے حوالے سے ان کی حقوق کی جو ہے حوالے سے اقدامات کرے اور سعودی وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اس حوالے سے جو ہے علامہ صاحب کی جو ہے وہ حقوق کو پامال نہ ہونے دیں اور ان کو جلد از جلد ان کی رہائی کے لیے کوششیں انجام دینی چاہیے. بہرحال پاکستانی سٹیزن جہاں کہیں بھی ہو، جس بھی ملک میں ہو، وہ پاکستان کا ہی جو ہے ایک فرزند ہے، پاکستان کا ہی جو ہے وہ سٹیزن اور شہری ہے. پاکستانی حکومت کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ ان کے حق کے لیے آواز اٹھائے اور جو بھی اقدامات لازم ہے، ضروری ہے ان کی رہائی کے لیے، پاکستانی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ انجام دینا چاہیے ان کو، میری نظر میں. بہت شکریہ ہمارے حاضرین، ناظرین اور سامعین. آغا کاظم بہجتی صاحب نے ہمیں تفصیل سے آغا حسنین وجدانی کی گرفتاری اور ان کے بعد اب تک ہونے والی کوششوں کے حوالے سے بتایا. آج جبکہ آپ سب عید قربان کی مصروفیت میں مصروف ہیں، تو ایسے میں ایام ازاں بھی آنے والے ہیں. میں تمام حاضرین ناظرین سے ملتمس ہوں کہ اس درد مند متدین عالم دین کی رہائی کے لیے آپ اپنی اپنی بساط، اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے علاقوں میں ضرور آواز بلند کیجیے. یقیناً ہمارا مقصد کہیں بھی تخریب نہیں بلکہ ایک ایسا تعمیری اور ایک ایسا متدین فرد کے جو بلا وجہ اور بے گناہ قید میں جی ہے اور شاید کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ. اگر آخر میں آپ نے جی یہی ایک جملہ کہ آپ کچھ خود بھی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں ہمارے حاضرین اور ناظرین کے لیے؟ بہرحال میں تو سب سے پہلے تو اپنے سیاسی مذہبی جماعتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عوام کو گائیڈ کرے، وہ جی امت کو گائیڈ کریں کہ اگر کسی طرح جو ہے امت کو چاہیے کہ وہ میدان میں آ جائے تو وہ گائیڈ کرے تاکہ ملت بھی جو ہے ملت تشیع بھی جو ہے میدان میں آ جائے اور آواز اٹھائے. کیونکہ ابھی جو ہے ملت بھی جو ہے کنفیوز ہے کہ آغا صاحب کو کس وجہ سے اٹھایا گیا ہے، کس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کہ آیا ہم ان کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں، مؤثر ہے یا نہیں ہے. چونکہ اور اسی طرح تقریباً ایک
ہفتہ پہلے میرے خیال سے یا 4-5 دن پہلے ایک فیک نیوز بھی چلی تھی کہ آغا صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے. اچھا. بہرحال ابھی ملت جو ہے اس حوالے سے کنفیوز ہے. تو اس حوالے سے بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی سیاسی مذہبی جماعتوں کی خدمت میں کہ وہ ملت کو گائیڈ کرے کہ اگر ملت کو بھی جو ہے عوام کو بھی اگر کیا کہتے ہیں اس تظاہرات کرنی چاہیے، اعتراضات کرنی چاہیے یا ان کے حق میں آواز اگر اٹھانی چاہیے تو کس نوعیت کی آواز ان کو اٹھانی چاہیے؟ آئے صرف سوشل میڈیا میں آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں احتجاجی ریلیز بھی نکالنی چاہیے؟ تو اس حوالے سے ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتیں بہتر جو ہے ہم عوام کو جو ہے اور ملت تشیع کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو میں ان سے بس یہی گزارش ہے انہی سے اگر میری آواز ان تک پہنچ جائے تاکہ وہ جو ہے اس حوالے سے ملت کو گائیڈ کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین، حاضرین اور سامعین. آپ ہمارا پروگرام اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ، ہمارے سوشل میڈیا چینل پہ دیکھنے کے بعد آغا صاحب کی اس اپیل کو ضرور توجہ دیجیے گا. آپ کی تجاویز، آراء اور تبصرے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.